اس ہنگامی پریس کانفرنس کا بنیادی جو مقصد ہے وہ مارچ جو ہمارا لانگ مارچ تھا جو بمبر سے شروع ہوا اور آخر پر یو این مبصر دفتر کے سامنے احتجاجی دھرنا پہ بیٹھا، جس کے اوپر تشدد بہیمانہ تشدد جس کے اوپر کیا گیا اور طاقت کا استعمال کر کے اس کو منتشر کیا گیا، اور پھر کل اپنے وقت کے مطابق ہم نے اس کے باوجود اقوام متحدہ کے مبصرین کو یہاں پہ اپنا میمورنڈم پیش کیا۔ اور یہ مقصد اس لانگ مارچ کے جہاں پہ بھارتی عدالتی دہشت گردی کے خلاف کشمیریوں کی طرف سے آواز بلند کرنا، جو یاسین ملک صاحب کے خلاف انہوں نے عمر قید کی سزائے سنائی، جس کے اوپر پوری قوم جس کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ تو نمبر ایک، نمبر دو، جو اقوام عالم جس بے حسی اور خاموشی کا مظاہرہ کر رہی ہے کشمیریوں کے ساتھ ہونے والے مظالم پر، اگرچہ ان کا حق اور ان کا فرض بنتا ہے کہ دنیا کے اندر جہاں بھی مظالم ہو رہے ہیں، جہاں بھی بے انصافی ہو رہی ہے، اور اس کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو سنا جائے، اس کا تدارک کیا جائے، اور جو طاقت کا استعمال کر رہے ہیں اقوام، ان کے خلاف کارروائی کر کے ان کے جو ہاتھ ہے جو مظلوم عوام کے اوپر پڑتے ہیں ان کو روکا جائے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 3 دہائیوں کے زیادہ عرصے سے جو بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر ریاستی دہشت گردی جاری ہے، اس کے خلاف بین الاقوامی سطح پر اگرچہ کچھ باتیں اٹھی ہیں، اگرچہ مختلف فورمز پہ باتیں کی جا رہی ہیں، اگرچہ یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کمیشن نے 2 رپورٹس بھی پیش کی ہیں جون 2018 اور جولائی 2019 کو، اور جس میں انہوں نے 2 سال پر مبنی ہیومن رائٹس وائلیشنز کا ذکر کیا ہے اور پوری وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے، مگر اس کے باوجود بھارت اپنے اس نشے میں چور مظالم کو بجائے کم ان کو مزید انتہا تک لے گئے ہیں، بالخصوص جب سے نریندر مودی کی جو بی جے پی کی جماعت کی جو وہاں پہ حکومت برسر اقتدار ہے۔ اور اسی کے خلاف ہم نے بھارتی عدالتی دہشت گردی اور اقوام عالم کی اس مجرمانہ خاموشی کے خلاف ہمارا یہ لانگ مارچ تھا۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے جہاں پہ ہندوستان کے خلاف، وہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے ایک ویک اپ کال کے طور پر ہم نے اس پروگرام کو، اس احتجاجی ریلی کو آرگنائز کیا، اور الٹیمیٹلی جب 2 دن اور 1 رات کا سفر کرنے کے بعد یہاں پر ہم پہنچے، اور یہاں اس احتجاجی دھرنے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، طاقت کا استعمال کیا گیا، 75 سالہ بزرگوں کو بھی نہیں بخشا گیا، جو انتظامیہ کی طرف سے بے صبری کا مظاہرہ کیا گیا، اور جس میں پتہ نہیں کس وجہ سے وہ اتنے اتاولے ہو رہے تھے کہ فوری طور پہ ہمیں اس دھرنے کو منتشر کرنا ہے طاقت کے ذریعے۔ آپ نے دیکھا بہت سارے یہاں پہ موجود صحافی عذر اس وقت جائے وقوع پہ موجود تھے، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا جو یہ قافلہ تھا بالکل پرامن بیٹھے تھے احتجاج میں، کسی جگہ پہ آپ کو کوئی شکایت نہیں آپ نے سنی ہوگی کہ کسی جگہ پہ کوئی درخت کا کوئی پتا بھی کٹا ہو، مگر انتظامیہ نے جس انداز میں بے صبری کا مظاہرہ کیا، ہم بار بار انہیں گزارشات کرتے رہے کہ تھوڑا صبر اور تھوڑا حوصلہ رکھیں، لیکن انہوں نے اس صبر کا مظاہرہ نہیں کیا، اور ہماری گزارشات کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں کی، اور بہت فوری اور فرتیلے انداز میں انہوں نے، جس کی ہمیں توقع نہیں تھی، حقیقت یہ ہے کہ جس کی ہمیں توقع نہیں تھی، انہوں نے احتجاجی دھرنے پہ بیٹھنے والے مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال کیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح جو پولیس گردی کا انہوں نے مظاہرہ کیا، واللہ میں سچ کہہ رہا ہوں سری نگر کی وہ سڑکیں اور گلیاں ہمیں یاد آ گئی، کس طرح وہاں پہ ظلم اور تشدد کے پہاڑ کشمیریوں کے خلاف ڈالے ہیں۔
ہم کوئی کسی حکومت، کسی ادارے یا کسی خاص مکتب فکر کے خلاف یہاں مظاہرہ نہیں کر رہے. ہمارے مظاہرے کا مقصد جو میں نے آپ کو کہا، بھارتی عدالتی دہشت گردی اور اقوام عالم کی مجرمانہ خاموشی. چونکہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اس تحریک آزادی کشمیر کی بانی تحریک ہے، ترجمان ہے، اور ہم نے ہمیشہ ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جہاں ہمارے کارکنوں نے اپنی شہادتیں پیش کی، ہمارے لیڈران نے اپنی شہادتیں، اپنی زندگیاں پیش کی، لیکن تحریک کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، وہ تحریک آزادی ہے. ہماری کوئی اقتدار، ہمارا کوئی ہمارا ہدف نہیں ہے، کوئی ہمارا حصول کا مقصد نہیں ہے. ہمارا صرف اور صرف تحریک آزادی کی اس تحریک کو جان بخشنا اور اس کے اقوام عالم تک اس کی آواز کو پہنچانا. لیکن جس انداز میں اس کے اوپر تشدد کا استعمال کیا گیا، پولیس گردی کا استعمال کیا گیا، اور ہم اس پورے جو ایک اس رات 12 بجے سے لے کر صبح فجر کی اذانوں تک جو ایک سلسلہ یہاں پولیس کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، جس کو لیڈ یہاں کا کمشنر کر رہا تھا، جس کو لیڈ یہاں کا ایس ایس پی پولیس کر رہا تھا، میں نہیں سمجھتا ان کو اتنی جلدی کیوں تھی کہ بھارت کے خلاف ہونے والے مظاہرے پہ ہم یہاں پہ مقبوضہ کشمیر کی مثال قائم کریں. کیوں ان کو اس بات کی جلدی تھی؟ اور اس حوالے سے ہم آزاد کشمیر کی حکومت، اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ حق رکھتا ایک نوجوان، ایک کشمیری یہ سمجھنے پہ مجبور ہو رہا ہے کہ جو دونوں اطراف سے اب اس پولیس گردی اور طاقت کا استعمال ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کشمیریوں کو کوئی پیغام دیا جا رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے کشمیریوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ حصہ ہندوستان کا ہے اور یہ حصہ پاکستان کا ہے. نہ وہاں یہ چیزیں چلیں گی، نہ یہ چیزیں یہاں چلیں گی. ایک پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگرچہ یہ پیغام بھی ہو، اگرچہ یہ طاقت کا مزید استعمال بھی ہو، لیکن کشمیری بالخصوص جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اپنے ہدف سے، اپنے منزل سے کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہٹے گی، بلکہ اپنے اس تحریک کو مزید جان بخشنے کے لیے ایک انقلابی نوعیت کے فیصلے کرتے رہیں گے، جس طرح ماضی میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے یہ فیصلے رہیں. تو اس پولیس گردی کی ہم پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اس پولیس گردی جو کمشنر صاحب اور ایس ایس پی کی قیادت میں یہاں پہ 75 سالہ بزرگوں کو بھی نہیں بخشا گیا، 16، 17، 15 سالہ بچوں کو بھی نہیں بخشا گیا، اور تقریباً 150 کے قریب ہمارے جو پرامن مظاہرین ان کو مختلف تھانوں میں رکھا گیا، اور کس انداز میں پھر گاڑیوں اور املاک کا نقصان کیا گیا. بے شمار نقصانات ہوئے ہیں. ان نقصانات میں ہمارے بہت سارے بلانگنگز، جس میں ہمارے ڈرون کیمریاز تک بھی وہاں سے ان کا نقصان ہوا. ان کا پتہ بھی نہیں، جو ہمارے پرسنل ڈرون کیمراز تھے، ہمارے کچھ میڈیا سے وابستہ لوگ تھے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے حوصلے پست نہیں بلکہ بلند ہوئے ہیں. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا کارکن ہماری کال کا انتظار کر رہا ہے، قیادت کی کال کا انتظار کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس پرامن طریقے سے بمبر سے لے کر یہاں تک یہ مظاہرہ ہوا، اور کس پرامن انداز میں وہاں پہ یہ بیٹھے، اور کوئی توقع، کوئی اس قسم کی امید نہیں رکھتے تھے کہ اس طرح سے پرامن مظاہرین کے اوپر تشدد ہوگا. تو لوگ دائیں بائیں بھی گئے تھے، واش روم کے میں گئے تھے استعمال کرنے کے لیے، کچھ کھانے پینے کی چیزوں کے بھی لیے بھی گئے، آگے پیچھے گئے تھے. موقع دیکھ کر پولیس نے جس طرح سے وہاں پہ طاقت کا استعمال کیا، یہ قابل مذمت ہے. تو اس سلسلے میں ہم حکومت آزاد کشمیر کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، بلکہ حکومت پاکستان کو بھی اس حوالے سے مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ ان کی ایما پر مقامی یہاں کی جو انتظامیہ ہے، جو کمشنر اور ایس ایس پی کی قیادت میں یہاں کچھ کھیل کھیلا گیا. ہم ان کو ہوش کے ناخن لینے کا کہہ رہے ہیں. اگر اس طرح کا رویہ کشمیریوں کے ساتھ روا رکھا گیا، آزاد کشمیر کے اس تحریک پسند طبقے کے ساتھ رکھا گیا
جو ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی اور خود مختاری کے لیے یہاں پہ تحریک میں گزشتہ کئی سالوں سے دہائیوں سے قربانیاں دے رہے ہیں، تو یہ کھیل تماشا زیادہ دیر قائم نہیں رہے گا اور اس کے بھیانک نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ بار بار ہم بتا رہے ہیں، اس کے بھیانک نتائج سامنے آ سکتے ہیں، اور وہ بھیانک نتائج جب ایک پرامن ایک کارکن کو اس کو جب چوک کیا جاتا ہے، اس کے تمام راستے بند کیے جاتے ہیں، تو پھر اس کا جو وہ غصہ ہے اس کو نکالنے کے بے شمار پھر اس کے راستے بنتے ہیں۔ تو اس لیے ہم حکومت آزاد کشمیر اور حکومت پاکستان کو اس حوالے سے یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ وہ اس سارے واقعے کی تحقیقات کریں اور حقائق سامنے رکھیں عوام کے سامنے، اور ایسے جو ایکٹس میں ملوث جو افسران ہیں یہ دیکھیں یہ کیوں ایسا کچھ یہاں پہ جاری رکھا گیا، یہ جیسے سری نگر کی ان گلیوں کی یاد تازہ ہوئی، تاکہ اس طرح کا آئندہ رویہ سامنے نہ آئے۔ تو میں ان تمام آزاد کشمیر کی جملہ جو عوام جنہوں نے ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کیا، اس میں بالخصوص جو وکلا کمیونٹی ہے یہاں سے، جو تاجر کمیونٹی ہے، جو صحافتی برادری ہے یہاں پہ، جنہوں نے ہمارے اس ہونے والے مظاہرے پہ تشدد کی مذمت کی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس حوالے سے وہ ان کا ازالہ کریں، ہم ان تمام کشمیریوں جو معتبر جو اس قسم کے جو ادارے ہیں، بالخصوص سینٹرل بار ایسوسیشن یا مظفر آباد کی تاجر ایسوسیشن یا یہاں صحافتی برادری، ان کا ہم بھرپور شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ تو میں چونکہ پارٹی کا آج ایک ہنگامی اجلاس بھی ہوا اور اس کو ہم ہی صرف نظر نہیں کریں گے اس واقعے کو، جس طرح سے یہاں اس رات پر کل رات جو یہاں پہ پولیس کی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے جو ایک ایکشن ہوئی ہے اس کو صرف نظر نہیں کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اس کا نوٹس آج بھی ایک ہنگامی اجلاس میں لیا گیا۔ آنے والے جو سپریم کونسل کا ہمارا جو فیصلہ ساز ادارہ ہے اس میں بھی اس کا نوٹس لیا جائے گا اور ایک بھرپور قسم کی اس حوالے سے پالیسی اور اسٹریٹجی اپنائی جائے گی۔ فی الحال ہنگامی طور پہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے اس جبر اور ظلم کے خلاف جموں کشمیر کے عوام کو، بالخصوص آزاد کشمیر کی عوام سے اپیل کی کہ جمعہ کے روز پرسوں جمعہ نماز کے بعد اس پولیس گردی کے خلاف اپنا احتجاج وہ ریکارڈ کریں، مظاہرے کریں، تاکہ انتظامیہ کے جو ہوش ہے وہ سنبھل جائیں اور اگلے وقتوں میں اس قسم کا کوئی اس طرح کا کی مثال ہمارے سامنے نہ ہو۔ تو اس حوالے سے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ مزید اپنی مشاورت جاری رکھے گی اور آنے والے جو سپریم کونسل کے اجلاس ہے اس میں یاسین ملک صاحب کے حوالے سے جو مزید جو صورتحال یا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو بین الاقوامی سطح پہ ہماری جو ڈائسپورا کام کر رہا ہے، جس میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ لیڈ لے کے وہاں پہ اس وقت مشترکہ احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں، تو جہاں پر قوم اس وقت یکجا ہو رہی ہے اور وہاں اس وقت اس قسم کا ایکٹ انتظامیہ مظفر آباد کی طرف سے یہ ایک مختلف میسیج کنوے کر رہی ہے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ بیٹر سینس ول پریویل اپان دا ایڈمنسٹریشن، بالخصوص جو آزاد کشمیر کی حکومت اور پاکستان کی حکومت کے اوپر بیٹر سینس پریویل کرے گی اور آئندہ کے آنے والے وقتوں میں اس قسم کا کوئی دوبارہ کوئی ایکٹ یہاں پہ نہ ہو۔ ہم اس تحریک کو جاری رکھے ہوئے ہیں، ہم اس تحریک آزادی کو مزید جاری رکھیں گے تا حصول آزادی۔ اس راستے سے ہمیں کوئی نہ بدزن کر سکتا ہے نہ دست بردار کروا سکتا ہے۔ ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کوئی ساز باز ہے، ہم اس کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہم یہاں پہ کھڑے رہیں گے اور ریاست جموں کشمیر کی آزادی کو خود مختاری تک اس جدوجہد کو جاری و ساری رکھیں گے۔ تمام قسم کے ہتھیار استعمال کرنے کے باوجود، تمام قسم کے حربے استعمال کرنے کے باوجود ہم اپنے راستے پہ
گامزن رہیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. آپ کے کچھ سوالات ہوں گے تو ضرور سنیں گے. آلموسٹ سارے رہا ہو چکے ہیں. آلموسٹ میرا نہیں خیال کسی کے بارے میں ابھی ہمارے پاس رپورٹ ہے کہ ابھی بند ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کی پریس کانفرنس سے قبل یہاں پر ایک پریس کانفرنس تھی اور بٹ صاحب نے وزیر اعظم کے ترجمان سے یہی سوال کیا تھا کہ آپ وحدت کشمیر مارچ کرنے جا رہے ہیں اور یاسین ملک کے چاہنے والوں پر یہاں ظلم و ستم ڈھایا گیا تو یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ تو انہوں نے ہمیں کافی ڈیٹیل جو ہے نا وہ تفصیلی جواب دیا. اس میں ایک مبینہ ایک معاہدے کا بھی ذکر ہوا جو آپ کے اور انتظامیہ کے مابین تھا اور آپ ان کے بقول آپ نے اس کی وائلیشن کی اور مرکزی شاہراہ بلاک کو ایسے حالات پیدا کیے کہ وہاں پہ تشدد. ذرا عوام آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حقیقی منظرنامہ تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ کیا کوئی آپ کے درمیان معاہدہ ہوا تھا؟ کیا کارکنوں کو اعتماد میں لیا گیا تھا؟ اور جس مبینہ معاہدے کا انتظامیہ ذکر کر رہی ہے اس کو پبلک کیوں نہیں کیا گیا؟ حقیقت یہی ہے اگر کوئی ایسا ریٹن معاہدہ ہے تو میرے خیال میں انتظامیہ کو وہ سامنے لانا چاہیے جس پہ جے کے ایل ایف کے مذاکرات کار اور ان کے حکومت کی طرف سے اگر کوئی مذاکرات کار ہوں اور ان کا اگر کوئی ایگریمنٹ ریٹن ہوا ہے تو اس کو سامنے لانا چاہیے. ایسا کوئی ریٹن ایگریمنٹ نہیں ہے. یہ الفاظ اسی طرح رکھے کہ ایسا کوئی تحریری معاہدہ نہیں ہوا جس پہ ہمارے اور ان کے کوئی دستخط موجود ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ یہ کذب بیانی ان کی ہے کہ کوئی اس طرح کا تحریری معاہدہ ہوا ہے. نمبر 1. نمبر 2, اب اس کی آپ نے سوال کیا کہ منظر کشی کریں, اس کے اصل حقائق کیا ہے. وہ حقائق اس طرح میں بیان کرنا چاہوں گا. یہ میں بتا رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے اپنی ایک کال دی لانگ مارچ کی. اکارڈنگلی ہمارا ادھر نمائندہ چشتی صاحب کی طرف سے ایک درخواست بھی گئی جو ایڈمنسٹریشن کی طرف گئی اور 27 کو ہمیں یہاں پہنچنا تھا. 27 کو ہمیں یہاں پہ میمورنڈم دینا تھا. انفارچونیٹلی ہمارا ایک سینئر ساتھی پونا سمانی میں فوت ہو جاتا ہے اور اس کا نماز جنازہ وہاں پہ دوپہر کے بعد سپہر کو ہو جاتا ہے. جے کے ایل ایف نے مرکزی قیادت نے ادھر ہی فیصلہ کیا کہ ہم ایک دن کا مؤخر کرتے ہیں. ہم نے ادھر ہی یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو ایک دن مؤخر کرتے بجائے 26 کو ہم 25 کے ہم 26 کی صبح وہاں سے نکلتے ہیں. آٹومیٹکلی یہاں بھی تبدیل ہوا کہ بجائے 27 کے ہم اس کو 28 یہاں پہ ایک دن کا فرق پڑا. نمبر 1 یہ. اب بات یہ ہے میں اسی لیے قافلے کے ساتھ نہیں گیا, میں 26 کو ہی ادھر پہنچا چونکہ ہماری طرف سے درخواست دائر ہو گئی تھی کہ 27 کا. میں یہاں پہ پہنچا اور اسی روز ہماری ملاقات ہوئی ہے. سب سے پہلی ملاقات ہماری ایڈیشنل سیکرٹری صاحب کے ساتھ ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. ان کو ہم نے بتایا کہ یہ معاملہ ہے, یہ پھر قافلہ ادھر پہنچے گا, ہمیں یہاں رات کو دھرنا دینا پڑے گا اور پھر اگلے روز ہم میمورنڈم دیں گے. شام کو دوبارہ ایک میٹنگ ہوتی ہے. وہاں پہ سب سے پہلے ہماری ملاقات کمشنر صاحب سے ہوتی ہے. ہم اس کو بیان کرتے ہیں ہمارا کیا مدعا ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی حکومت کی طرف سے ہمیں فیسلیٹیشن کے آرڈرز ہے, ہم آپ کے لیے ادھر تیار ہے. ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا. ساتھ ہی وہ اٹھے, انہوں نے کہا ادھر 2 ذمہ داران آئیں گے, ان کے ساتھ آپ معاملات طے کر لیں. ہم نے کہا اچھی بات ہے. خود انہوں نے بات نہیں کی. ٹھیک ہے جی. اب ذمہ داران کون تھے جی؟ یہ جو ڈی سی اور ایس ایس پی وہ ہمارے سامنے آئے. ان کے ساتھ ہم نے بات رکھی. ہم نے کہا یہ پروگرام ہے. رات کو ہم لائکلیہڈ ہے کہ مغرب کے بعد یا مغرب پہ ہم ادھر پہنچیں گے. تو وہاں سے ایک پیدل مارچ ہوگا, یہاں پہنچیں گے, یہاں دھرنا ہوگا ملٹری آبزرور گروپ کے سامنے. صبح پھر ہم ان کو میمورنڈم دیں گے. یہ رات کو ہم نے ان کے ساتھ بات کی. صبح پھر دوبارہ وہ آتے ہیں, فون پہ فون کرتے ہیں اور پھر وہ خود دفتر آئے. ہم نے ان کو